صدر جلسہ محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ، مجلسی اراکین اسمبلی و کونسل، کارپوریٹرز، صدور معتمدین، کارکنان مجالس ابتدائی، محبان مجلس، میں 63ویں سال کی تکمیل کی مسرت میں احیاء مجلس کے 63 سال کی تکمیل کی مسرت میں آپ تمام شرکاء کی جانب سے صدر جلسہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ 63 سال مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بہت ہی قیمتی تھے، اور اس عرصے میں کئی نشیب و فراز سے جماعت کو گزرنا پڑا، کئی خوشیاں، کئی غم منائے، کئی کامیابیاں حاصل کی گئی، لیکن اللہ کا کرم ہے، سرکار کا صدقہ، اہل بیت کا صدقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مجلس کی قیادت کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنے دی، بلکہ ثابت قدم سے آگے بڑھتے گئے، کامیابی قدم چومتے گئی، مجلس آگے بڑھتے چلی گئی۔ سب سے پہلے حضرت فخر ملت عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جماعت کے احیاء کا آغاز کیا، ایسے خطرناک بھیانک دور میں جبکہ مجلس کا نام لینے کے لیے لوگ گھبراتے تھے، لیکن وہ آئینی قیادت، وہ ممتاز عالم دین، جنوبی ہند کی عظیم دستگاہ جامعہ نظامیہ سے فارغ ممتاز عالم دین اور شہر کے سرکردہ قانون دانوں میں اپنا ایک منفرد مقام پیدا کرنے والے ممتاز قانون داں اور ایک کامیاب مدبر، جنہوں نے 1958 میں مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد اور اس کے احیاء کا اعلان کیا۔ پہلے جلسے میں 2 آدمی شریک تھے، 100 جلسوں کا اعلان صدر مجلس نے حضرت فخر ملت نے کیا تھا۔ پہلے جلسے میں صرف 2 آدمی شرکت کرے، خوف کے عالم کا یہ عالم تھا، لیکن جب 100واں جلسہ ہوا، پھسل بنڈے پہ 100 دن کے بعد 100واں جلسہ ہوا، تو اس جلسے میں 2 لاکھ فرزندان توحید نے شرکت کر کے فخر ملت کی تائید کا اعلان کیا۔ یہ جہد مسلسل کا نتیجہ تھا، بلا ناغہ جلسے منعقد ہوتے تھے۔ اب جب جماعت کا قیام ہوا تو ظالم حکمرانوں نے فخر ملت کو جیل کی صحبتوں میں برداشت کرنے کے لیے نظر بند کر دیا اور شرط یہ رکھی، جماعت کا نام بدلو اور جماعت کو سیاسی جماعت مت بناؤ۔ فخر ملت نے صاف اور واضح طور پہ انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا، دنیا کی تمام عدالتوں میں اپیل کی گئی، سب طرف سے مسترد ہو گئی، لیکن حکومت وقت نے مجبور ہو کر 11 مہینے کے بعد فخر ملت کی رہائی کا حکم دیا، اور اس 11 مہینے کے عرصے میں کارگزار صدر کی حیثیت سے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی جماعت کی باغ ڈور کو سنبھالے، گلی گلی، ڈگر ڈگر، نگر نگر، بستی بستی، گاؤں گاؤں پھر کر جلسے کرتے اور مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کیا کرتے۔ آخرکار فخر ملت کی رہائی ہوئی۔ دارالسلام جو حکومت کی کسٹڈی میں تھے، اس کا مقدمہ دائر کیا گیا، 11 سال مقدمہ چلا، اور فخر ملت کی کامیاب وکالت کے نتیجے میں 1970 میں دارالسلام کا فیصلہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں آیا اور مجلس دارالسلام کو حاصل کی۔ یہ قانونی جد و جہد
حضرت فخر ملت کی زندگی کا ایک ایسا موڑ تھا کہ دنیا کے لوگوں نے کہا اپنی جماعت کی صدارت کو سنبھالتے ہوئے اپنے جماعت کے مرکز کو بازیابی کے لیے حضرت فخر ملت نے جو مقدمہ لڑا وہ دنیا تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا۔ پھر یہ دارالسلام جو کھنڈیر کی حالت میں تھا اس کو ترقی دی گئی آہستہ آہستہ۔ یہ دارالسلام سیدھے جانب نور محل کی بلڈنگ جہاں فخر ملت نے دارالسلام پرائمری اسکول کا سنگ بنیاد رکھا اور تعلیمی شعبے میں منزل سے اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ بڑھتے گیا کارواں 1958 سے 1975 تک فخر ملت کی قیادت میں مسلمانوں کے اندر شعور بیدار ہوا اور مسلمانوں میں اتحاد ہوا، اور جب تبھی الیکشن آتے اس میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی نصیب ہوتی۔ پھر سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ 1975 میں صدر نامزد ہوئے اور اپنے دور صدارت میں دارالسلام کو کافی ترقی دی۔ اور پھر سالار ملت فرماتے تھے حکومتوں سے لڑنا، حکومتوں پہ تنقید کرنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم اپنے بلبوتے پر اپنے طور پہ بھی کچھ کر کے دکھائیں۔ چنانچہ سالار ملت کا عزم تھا، انہوں نے ایک دواخانے کی بنیاد ڈالی، اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کی، اور سنگ بنیاد کی تقریب کے دن دعا کرتے ہوئے سالار ملت نے کہا کہ اللہ آپ کے سرکار مدینہ کی امت کے لیے دواخانے کی بنیاد رکھی گئی ہے، ہم بے سر و سامان پروردگار تو ہمارے اس کام میں برکت دے، اس کام کی تکمیل کر۔ یہ دعا کے بعد کام کا آغاز ہوا اور آج ہندوستان کے اندر اویسی ہاسپٹل ایک ایسا ریسرچ سینٹر ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ باہر سے آتے اور یہ کہتے اپوزیشن میں رہنے کے بعد، جیلوں کو جانے کے بعد، حکومت سے لڑنے کے بعد اتنا شاندار دواخانہ بنایا، حکومتوں میں رہنے والوں نے نہیں بنایا، اپوزیشن میں رہنے والوں نے بنایا۔ یہ سب فخر ملت سالار ملت کی کاوشیں اور آپ حضرات کی جماعتی وابستگی کا نتیجہ۔ ابتدا میں آپ نے جماعت کو اپنے اتحاد کی طاقت دی، جماعت بڑھتے گئی، آگے بڑھتے گئی، کام کرتے گئی۔ سالار ملت کو سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، کبھی اقتدار کی طرف سے انتقام لیا گیا، شہر بدر کیا گیا، حیدرآباد سے کھمم کو بھیجا گیا، پھر شہر بدر کر کے دلی کو بھیجا گیا، پھر جیل میں ڈالا گیا۔ 14 مرتبہ جیل کی صحبتوں میں رہنے کے بعد کبھی سالار ملت کی قیادت میں جنبش نہیں آئی، بلکہ اور نڈر ہو کر بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اقتدار سے ٹکر لے کر کامیابی حاصل کرنے والی قیادت کا نام سلطان صلاح الدین اویسی ہے۔ کوئی دولت مند نہیں تھا ہمارے ساتھ، کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، کوئی ڈگریاں رکھنے والے نہیں تھے۔ شہرت تو یہ تھی جاہلوں کی جماعت، رکشے والوں کی جماعت، جھٹکے والوں کی جماعت۔ لیکن جب ان لوگوں کی خدمات ہوئی تو یقیناً ایک بڑا طبقہ جو ان خدمات سے متاثر ہو کے کہا ہماری بھی اس جماعت کو ضرورت ہے، اور تمام لوگ جماعت میں شامل ہو کر جماعت کو ترقی دینے لگے، جس میں جاہل بھی تھے، قابل بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، سب نے آ کر ساتھ دیا۔ تو آج ہندوستان میں مسلمانوں کی نہیں، دلتوں کی، پسماندہ طبقات کی، بچھڑے طبقات کی اگر کوئی مظلوموں کی آواز ہے تو آج ہندوستان میں ہر طرف آواز آئے گی کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ہے جو تمام مظلوموں کی ترجمانی کرتی ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جماعت اس مقام پر پہنچی۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو اپنی شعلہ بیانی کے ذریعے
ہندوستان کے تمام شہروں میں اپنی جماعت کا لوہا منوا چکے اور دن بدن مجلس کی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ جس پر اللہ کی نظر رکھ کر جو کام کرتا ہے اللہ اس کو کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے۔ ظاہری اسباب پہ تکیہ کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے بلکہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم اللہ کی قدرت کی نصرت پر بھروسہ کرتے ہیں اور کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی قربانیاں حضرت فخر ملت علیہ رحمہ کی، گھر کا نل کٹ ہو جاتا، لائٹ کٹ ہو جاتی ہے تو سالار ملت ٹھلیا میں پانی بھر کے اپنے کھاندوں پر ٹھلیاں اٹھا کے گھر میں پانی بھرتے تھے۔ بہت اذیتیں دی گئی، بہت اذیتیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ جو اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہتا ہے اس کو ہی سرفراز فرماتا ہے۔ فخر ملت کہتے تھے کہ مسلمانوں اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے۔ ہم کو اپنے اتحاد کی طاقت پر اور مستحکم کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سالار ملت فرماتے تھے بغیر مرکز سیاسی کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے مرکز سیاسی کو مستحکم کریں۔ آج ہندوستان کے تمام شہروں میں نقیب ملت کا استقبال ہوتا ہے اور کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا بچہ، کیا خواتین، ہر ایک نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہاں اس سرزمین پر ہم کو زندہ رہنا ہے تو ہم کو ایک تنظیم سے وابستہ ہو کر اس کا جواب کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتی چلے جا رہی ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ پہلے سے زیادہ اپنی جماعت کو مستحکم کیجیے۔ ہزاروں لاکھوں محبان مجلس، صدور معتمدین جنہوں نے اس جماعت میں اپنے خدمات کو پیش کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج ہمارے دل میں ان کا مقام ہے۔ اللہ وہ تمام مجلسی مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی درجات میں بلندی کرے، اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے اور مجلس کو کامیابی سے اللہ سرفراز فرمائے۔ ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اکبر اویسی صاحب کو صحت و عافیت عطا کرے، ان میں ہمت و طاقت دیجیے، ان کو مقدمات میں کامیابی عطا کیجیے اور تمام مجلسی قائدین کی پروردگار حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کو خوشحالی سے ہمکنار کیجیے، پروردگار مسلمانوں کی خدمات کو قبول فرمائیے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔